رسل کے مضامین: فرد آزاد کی عبادت۔ ڈاکٹر فاؤسٹ کو اس کی اسٹڈی میں میفسٹوفیلیس نے آفرینش کا قصہ یوں سنایا تھا: فرشتوں کے طائفوں کی ابدی تعریفیں خدا کو بیزار کرنے لگی تھیں۔ کیا وہ ان کی حمد و ثنا کا مستحق نہ تھا؟ کیا اس نے ان فرشتوں کو ابدی مسرتیں عطا نہ کی تھیں؟ اس کے بجائے کیا زیادہ خوش کن بات یہ نہ ہوگی کہ ایسی حمد و ثنا حاصل کی جائے جس کا جواز نہیں، اور ایسی مخلوق سے پرستش کروائی جائے جس کو وہ اذیتیں دے؟ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور طے کیا کہ عظیم کھیل کھیلا جانا چاہیے۔ ان گنت زمانوں تک تپتا ہوا صحابیہ فضاؤں میں لڑکتا رہا اور آخر کار صورت پذیر ہونے لگا۔ مرکزی تودے نے سیاروں کو جنم دیا اور سیارے ٹھنڈے ہوئے، کھولتے ہوئے سمندر اور جلتے ہوئے پہاڑ وجود میں آئے۔ سیاہ بادلوں سے تپتی ہوئی بارشوں کے طوفان امڈے جنہوں نے ٹھوس ہوتی ہوئی بالائی سطحوں کو غرق کر دیا۔ پھر سمندر کی گہرائیوں میں زندگی کا پہلا جرثومہ نمودار ہوا اور زندگی تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ عظیم الشان جنگل نمودار ہوئے، سمندری عفریت جنم لینے لگے، انسان نے جنم لیا۔ انسان سوچنے کی قوت، خیر و شر کا علم اور پرستش کی ظالمانہ پیاس کا حامل تھا، اور انسان نے دیکھا کہ اس پاگل اور بے ہنگم دنیا میں ہر کوئی موت کے بے رحم ہاتھوں میں جانے سے پہلے ہر قیمت پر زندگی کے چند لمحوں کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہے، اور انسان نے کہا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ کاش ہم اسے جان سکیں، اور یہ مقصد ضرور اچھا ہوگا۔ ضرور کوئی ہستی ہے جس کی ہم پوجا کریں، اور ہمارے سامنے کی دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں۔ تب انسان اپنی جد و جہد سے ہٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ خدا کا منشا یہ ہوگا کہ انسانی کاوشوں سے انتشار میں نظم پیدا کرے، اور پھر جب اس نے ان جبلتوں کی پیروی کی جو درندوں سے خدا نے اسے منتقل کی تھیں، تو انسان نے اسے خدا کا نام دیا اور خدا سے معافی کا طلبگار ہوا۔ پھر اسے شک تھا کہ کیا اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک خدائی منصوبہ گھڑ لیا جس کے ذریعے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ حال بد ہے، انسان نے اسے اور بھی بدتر بنا لیا تاکہ مستقبل سنوارا جا سکے۔ پھر اس نے اس قوت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا جس کے ذریعے اس نے ممکنہ مسرتوں کو بھی تیاگ دیا تھا۔ اس پر خدا مسکرایا، اور جب خدا نے دیکھا کہ انسان نفس کشی میں اور پرستش میں کامل ہو گیا ہے، تو اس نے ایک اور آفتاب آسمانوں سے بھیج دیا جو انسان کے سورج سے ٹکرایا، اور سب کچھ پھر سے صحابیے میں ڈھل گیا۔ ہاں، وہ بڑبڑایا، یہ دلچسپ کھیل تھا، میں یہ ناٹک دوبارہ رچاؤں گا۔ اینڈ کوٹ۔ سائنس اس کائنات کی جو تصویر پیش کرتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔ خیر، ہمارے آدرشوں کو اسی قسم کی دنیا میں جگہ بنانی ہے جو اپنے مقاصد کی کوئی پیش بینی نہیں رکھتی تھی۔ انسان کی اصل، اس کی نشو و نما، اس کی امیدیں اور خوف، محبتیں اور عقیدے، سب کے سب سالمات کے حادثاتی اجتماع کا ماحصل ہے، اور یہ کہ کوئی آگ، کوئی کارنامہ، فکر کی کوئی شدت اور احساس کی گہرائی انفرادی زندگی کو موت کے بعد برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تمام زمانوں کی محنتوں، وفاداریوں، تخلیقی وجدانوں اور انسانی ذہن کی کامرانیوں کا مقصد بس یہ ہے کہ وہ نظام شمسی کی عظیم موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں، انسانی حاصلات کا مندر کائناتی ملبے میں ڈھیر ہو جائے۔ یہ سارے امور اگرچہ شک و اختلاف سے بالا تر نہیں، لیکن اتنے یقینی ضرور ہیں کہ انہیں مسترد کر کے کوئی فلسفہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ان سچائیوں کے حصار میں رہتے ہوئے یاس کی مضبوط اساس پر ہی روح کا مسکن تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر اتنی دشمن اور غیر انسانی دنیا میں انسان جیسی بے بس مخلوق اپنی امیدوں اور تمناؤں کو کیوں کر برقرار رکھ سکتی ہے؟ یہ عجیب بھید ہے کہ اندھی لیکن قادر مطلق فطرت نے بالآخر ایک ایسی مخلوق کو جنم دیا ہے جو اس کے اختیار سے ماورا نہ سہی لیکن صاحب بصیرت ہے، خیر و شر کا علم، اور خود فطرت کے کاموں کا جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ موت فطرت کی بالادستی کی علامت ہے۔ اس کے باوجود انسان اپنی مختصر زندگی میں دیکھنے، بھالنے، تنقید کرنے
جاننے اور اپنے تخیل میں تخلیق کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس ساری کائنات میں صرف انسان کو ہی یہ آزادی میسر ہے، اور یہ آزادی اس کی خارجی زندگی کو کنٹرول کرنے والی تمام جابر قوتوں پر اس کی برتری کا سبب بن گئی ہے۔ ہماری طرح غیر متمدن انسان بھی فطرت کی قوتوں کے روبرو اپنی بے بسی محسوس کرتا ہے، لیکن اسے اس قوت سے بڑھ کر اپنے اندر کوئی ایسی شے نہیں ملتی جس کا وہ احترام کر سکے۔ لہٰذا وہ اپنے دیوتاؤں کے حضور سجدے کرنے پر آمادہ رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ آیا یہ دیوتا اس کی پرستش کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ حاسد دیوتاؤں کو خوش کرنے کی امید میں انسان نے جو دکھ اور ذلتیں برداشت کی ہیں، ان کی طویل تاریخ نہایت اذیت ناک اور دل سوز ہے۔ خوف و دہشت سے کانپتا ہوا پجاری سوچتا ہے کہ دیوتاؤں کے حضور زندگی کی متاع عزیز قربان کرنے کے بعد ان کی خواں شامی کی ہوس ٹھنڈی پڑ جائے گی اور وہ مزید کی تمنا نہ کریں گے۔ اس قسم کے عقیدوں کو ہم ملوک کے مذہب کا عنوان دے سکتے ہیں۔ یہ عقیدے اصل میں ایسے غلاموں کی اطاعت سے عبارت ہیں جو اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی یہ خیال نہیں ابھرنے دیتے کہ ان کے آقا بندگی کے قابل نہیں ہیں۔ آدرشوں کی آزادی کو چونکہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا، لہٰذا قوت کی پرستش آسانی سے ہو سکتی ہے۔ وہ لاکھ دکھ دے، لیکن اس کا بے انتہا احترام کیا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ جب اخلاقیات مضبوط تر ہوتی ہے اور آدرشی دنیا کے تقاضے محسوس ہونے لگتے ہیں، تو پرستش اگر ختم نہ بھی ہو، تب بھی اس کا رخ وحشیوں کے تخلیق کردہ دیوتاؤں سے ہٹ کر دوسرے خداؤں کی طرف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ آدرش کے تقاضے محسوس کرتے ہوئے بھی شعوری طور پر انہیں مسترد کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ننگی قوت ہی پوجا کے لائق ہے۔ بگولوں میں سے خدا نے حضرت ایوب سے بات کی تھی تو اس میں بھی یہی رویہ کار فرما تھا۔ خدائی قوت اور علم کی نمائش تو ہوتی ہے، لیکن خدائی اچھائی کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ہمارے ان معاصرین کا رویہ بھی یہی ہے، جو اپنی اخلاقیات کی بنیاد بقا کی جد و جہد پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کامیاب رہنے والے ہی بہترین ہیں۔ خیر، دوسرے لوگ بھی ہیں جو اخلاقی حس پر گراں گزرنے والے اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی پوشیدہ انداز میں حقیقت کی دنیا آدرشوں کے جہاں سے حقیقی طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس طرز فکر کو عام طور پر مذہبی قرار دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان خدا کو تخلیق کرتا ہے، جو قادر مطلق بھی ہے اور سراپا نیکی بھی، اور جو موجود اور آدرش کے مابین پراسرار وحدت کا حامل ہے۔ بہرحال حقیقت کی دنیا تو اچھی نہیں ہے، اس میں غلامی کا ایسا پہلو شامل ہے جس سے ہمارے خیالات کو پاک ہونا چاہیے۔ جملہ اشیاء میں سے انسان کی عظمت میں اضافہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اضافہ انسان کو غیر انسانی قوت کے جبر سے ممکنہ حد تک آزادی دے کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ قوت بڑی حد تک بری ہے، اور یہ کہ خیر و شر کے علم کے ساتھ انسان ایک ایسی دنیا میں محض ذرے کی حیثیت رکھتا ہے جو دنیا خود اس قسم کے علم سے محروم ہے، تو پھر ہم دوبارہ اس انتخاب سے دوچار ہوتے ہیں کہ آیا ہم قوت کی پوجا کریں یا نیکی کی؟ کیا اپنے معبود کو قائم رکھیں جو شر پر مائل ہے، یا ہم اسے اپنے ہی ضمیر کی تخلیق مان لیں؟ اس سوال کا جواب اہم ہے اور ہماری پوری اخلاقیات کو گہرے طور پر متاثر کرتا ہے۔ قوت کی پرستش، جس کا ہمیں کارلائل، نیتشے اور عسکریت پسندی کے نظریے نے عادی بنا رکھا ہے، اصل میں معاندانہ کائنات کے روبرو اپنے آدرشوں کو قائم رکھنے میں ناکامی سے جنم لیتی ہے۔ یہ بجائے خود بدی کی غلامانہ بندگی ہے۔ طاقت کے آگے ہی سر جھکانا ہے تو ہمیں ان قوتوں کی طاقت کے آگے جھکنا چاہیے جو ان غلط حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں، جو یہ بات قبول نہیں کرتی کہ حقائق اکثر برے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہماری دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بصورت دیگر اچھی ہو سکتی تھیں، اور یہ کہ ہم جن آدرشوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور جن کو ہمیں عزیز رکھنا بھی چاہیے، ان کی تکمیل اس دنیا میں نہیں ہوا کرتی، اگرچہ ان میں سے کسی شے کو بھی اندھی بحری کائنات کی تائید حاصل نہیں۔ لیکن آئیے ہم سچائی، حسن اور کمال کے اس آدرش کے لیے اپنا احترام برقرار رکھیں جس کو زندگی
ہمیں حاصل کرنے نہیں دیتی۔ قوت اگر بدی ہے جیسا کہ وہ دکھائی دیتی ہے تو آئیے ہم اسے دل سے مسترد کر دیں۔ اس میں انسان کی سچی آزادی مضمر ہے، یعنی صرف اس کے آگے جھکنا جس کو نیکی کے ساتھ ہماری اپنی محبت نے تخلیق کیا ہو، اور صرف اس جنت کا احترام کرنا جو ہمارے بہترین لمحوں کی بصیرت کو انگیخت کرتی ہو۔ عمل اور خواہش میں تو ہمیں خارجی قوتوں کے جبر کے آگے متواتر سر جھکانا چاہیے، لیکن فکر اور تخلیقی اوپچ میں ہم آزاد ہیں۔ اس معاملے میں ہم دوسرے انسانوں سے آزاد ہیں، اور بے مایا سیارے سے بھی جس پر ہمارے جسم بے بسی سے رینگ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم موت کے بے رحم ہاتھوں سے بھی آزاد ہیں۔ تو آئیے ہم عقیدے کی اس قوت کو پہلے پلے باندھ لیں جو ہمیں خیر کے ویژن میں متواتر زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے، اور آئیے اس ویژن کے ساتھ ہم حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں۔ حقیقت اور آدرش میں اداوت جب پہلے پہل اجاگر ہوتی ہے تو آزادی کے اسبات کے لیے پرجوش بغاوت اور دیوتاؤں سے غضبناک نفرت ناگزیر دکھائی دیتی ہے۔ پرومیتھیس جیسے استقلال کے ساتھ مخالفانہ کائنات کے آگے ڈٹ جانا، اس کے شر کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا اور تمام مصائب کو برداشت کرنا ان سب کا فرض معلوم ہوتا ہے جو ناگزیر کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن غیظ و غضب بھی اصل میں ایک غلامی ہے، کیونکہ وہ ہمارے خیالات کو اس بد دنیا سے منسلک رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ خواہش کی جس شدت سے بغاوت جنم لیتی ہے اس میں خود اثباتی کا عنصر بھی شامل ہے جس پر غالب آنا داناؤں کے لیے ضروری ہے۔ غیظ و غضب ہماری خواہشوں کی نہیں بلکہ ہمارے خیالوں کی اطاعت ہے، جبکہ وہ بے نیازانہ آزادی جس میں دانائی مضمر ہے ہمارے خیالوں کی بجائے ہماری خواہشوں کی اطاعت میں پائی جاتی ہے۔ ہماری خواہشوں کی اطاعت سے قناعت و بے نیازی کو خوبی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہمارے خیالات کی آزادی سے فن اور فلسفے کی پوری دنیا ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ حسن کا ویژن بھی جنم لیتا ہے، جس کے حوالے سے ہم آخر کار نارضامند دنیا کو بڑی حد تک قابو میں کر لیتے ہیں۔ لیکن حسن کی یہ بصیرت آزادانہ سوچ بچار اور خواہشوں کے بوجھ سے آزاد فکر کے ذریعے ہی ہاتھ آتی ہے۔ گویا آزادی صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی سے وقت کے تغیر و تبدل کی زد میں رہنے والی نجی نعمتوں کی امید نہیں رکھتے۔ ترک دنیا کی ضرورت بدی کے وجود کی شہادت ہے، تاہم عیسائیت نے اس کا درس دیتے ہوئے ایسی دانائی کا ثبوت دیا ہے جو پرومیتھیس کے فلسفہ بغاوت سے بڑھ کر ہے۔ یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم جن اشیاء کی آرزو کرتے ہیں ان میں سے بعض اگرچہ ناقابل حصول ثابت ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقی معنوں میں اچھی ہیں۔ بعض اوقات ایسی اشیاء بھی ہیں جن کی ہم آرزو کرتے ہیں لیکن وہ خالص آدرش کا جزو نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ عقیدہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ جس شے کو لازماً ترک کرنا چاہیے وہ بری بھی ہوتی ہے۔ تاہم یہ عقیدہ اس قدر غلط بھی نہیں جس قدر بے لگام جذبہ اسے غلط قرار دیتا ہے۔ صبر و قناعت میں ایک اور اچھا عنصر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حقیقی اچھائیاں ناقابل حصول ہوں تو ان کی شدت سے آرزو نہ کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو جلد یا بدیر عظیم ترک دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے کوئی شے بھی ناقابل حصول نہیں ہوتی۔ اگر جذبے کی تمام تر شدت کے ساتھ کسی اچھی شے کی آرزو کی جائے اور وہ پھر بھی ناقابل حصول رہے تو نوجوانوں کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں رہتی۔ اس کے باوجود موت، بیماری، افلاس یا فرض کے تقاضے سے ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنائی گئی تھی، اور یہ کہ جن چیزوں کی ہم آرزو کرتے ہیں وہ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، مقدر ہمیں ان سے محروم رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ امر بھی حوصلہ و جرت میں شامل ہے کہ جب بدقسمتی ہمیں گھیر لے تو اپنی امیدوں کی تباہی کا ماتم کیے بغیر ہم اپنے خیالات کو بے سود پچھتاؤں سے محفوظ رکھیں۔ قوت کی اس قدر اطاعت نہ صرف جائز ہے بلکہ دانائی کی راہ بھی ہے۔ خیر، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دانائی محض مجہول ترک دنیا پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ترک دنیا کے بل بوتے پر ہم اپنے آدرشوں کی پوجا کے لیے مندر تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ مندر تخیل میں، موسیقی میں
عقل میں، پرسکون وادی میں اور گیتوں کی سنہری شام میں نمایاں ہوتا ہے، جہاں دکھ درد کے سایوں، تبدیلی کے خوف اور حقیقت کی دنیا کی ناکامیوں اور مایوسیوں سے دور حسن جلوہ نما ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر سے ہمارے دلوں میں جنت کا ویژن صورت پذیر ہوتا ہے۔ یہ ویژن ہمیں گرد و پیش کی دنیا کا جائزہ لینے کا پیمانہ مہیا کرتا ہے اور وہ تخلیقی تحریک بھی عطا کرتا ہے۔ ناتواں بغاوت کی تلخی کے بغیر جب ہم مقدر کے خارجی غلبے کے آگے سر تسلیم خم کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی جان لیتے ہیں کہ غیر انسانی دنیا ہماری پرستش کے قابل نہیں، تو پھر آخر کار غیر شعوری کائنات کی نئی تشکیل اور اسے اپنے تخیل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ممکن ہو جاتی ہے۔ یوں مٹی کے بوسیدہ بت کی جگہ ایک نیا سنہری صنم لے لیتا ہے۔ دنیا کی ساری حقیقتوں، درختوں، پہاڑیوں اور بادلوں کی مرئی صورتوں، انسان کی زندگی کے واقعات، یہاں تک کہ موت کی ہمہ گیری میں بھی تخلیقی آدرش پسندی کی بصیرت ایک ایسے حسن کا عکس دیکھ سکتی ہے جس کی صورت میں گرمی پہلے پہل اس کے اپنے خیالات نے کی تھی۔ اس طریقے سے ذہن فطرت کی بے شعور قوتوں پر اپنی لطیف برتری کا اثبات کرتا ہے۔ جس قدر شرانگیز مواد سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اتنی ہی زیادہ کامیابی اسے غیر رضامند چٹان کو اپنا پوشیدہ خزانہ ظاہر کرنے پر مجبور کرنے میں ہوتی ہے۔ یوں وہ مخالف قوتوں کو اپنے آگے بے بس کر کے فخر انگیز کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جملہ فنون میں سے المیہ سب سے شاندار ہے، کیونکہ وہ اپنا روشن قلعہ دشمن کے دل میں تعمیر کرتا ہے۔ اس کے ناقابل تسخیر واچ ٹاور سے دشمن کے سارے کیمپ، بارود خانے، لشکر اور قلعے اریاں ہو جاتے ہیں۔ اس کی چار دیواری میں آزاد زندگی رواں دواں رہتی ہے، جبکہ موت، دکھ اور یاس کے لشکر اور مقدر کی اندھی بحری قوتیں نئے تماشوں سے اس سے باک شہر کے باسیوں کو محظوظ کرتی ہیں۔ ایک خوبی ایسی ہے جس کو ٹریجڈی کا حسن نمایاں نہیں کرتا، اور جو ہمیشہ اور ہر جگہ کسی نہ کسی طور زندگی میں موجود رہتی ہے۔ موت کے منظر میں، ناقابل برداشت درد کو سہنے میں اور بیتے ہوئے ماضی کے پلٹ کر نہ آنے میں ایک ایسا تقدس، ایک ایسا جلال، اتھاہ وسعتوں اور گہرائیوں کا احساس اور وجود کا ختم نہ ہونے والا بھید ہے، جس کے حوالے سے دکھ اٹھانے والا دنیا کے ساتھ درد کے رشتے سے بندھا رہتا ہے۔ بصیرت کے ان لمحوں میں ہم روزمرہ زندگی کی عارضی خواہشوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تگ و دو سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ انسانی رفاقت کی ٹمٹماتی روشنی ہماری کشتی کے گرد پھیل جاتی ہے اور ہم اس سیاہ سمندر کی جھلک دیکھتے ہیں جس کی لڑکھڑاتی لہروں پر ہم چند ساعتوں کے مسافر ہیں۔ دشمن قوتوں میں گھری ہوئی انسانیت کی تنہائی ہماری روح پر اجاگر ہوتی ہے، اور ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری امیدوں اور وسوسوں سے بے نیاز کائنات کے سارے بوجھ کو ہمیں تنہا ہی اٹھانا ہے۔ تاریک قوتوں کے خلاف جد و جہد میں کامیابی ہی عظیم لوگوں کی شاندار رفاقت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ خارجی دنیا کے ساتھ اس پرجلال مجادلہ سے دانش اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے جنم سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ موت، تبدیلی، ماضی کی ناواپسی اور کائنات کی اندھی و بےمانی اجلت کے روز بروز انسان کی بے بسی جیسی عظیم قوتوں کے ہاتھوں میں ہم کٹ پتلی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان قوتوں کو روح کے مندر میں لانا، ان کو محسوس کرنا اور جاننا ان پر قابو پانے کے مترادف ہے۔ ماضی کی ساحرانہ قوت کا بھید یہی ہے، اس کی ساکن اور خاموش تصویروں کی دلکشی خزاں کے آخری ایام کی سحر انگیز پاکیزگی جیسی ہے۔ ماضی بدلتا ہے اور نہ ہی مقابلہ کرتا ہے۔ اس کی لہریں زندگی کی ساری عارضی چیزوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ ہاں، جو کچھ حسین اور ابدی ہے وہ سیاہ رات میں چمکنے والے ستاروں کی مانند باقی رہ جاتا ہے۔ جو روح اس کے حسن کے قابل نہیں، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ البتہ جو روح مقدر کو زیر کر لیتی ہے، اس کے لیے یہ مذہب کی کلید ہے۔ باہر سے نگاہ ڈالیے تو فطرت کی قوتوں کے مقابلے میں انسان کی زندگی حقیر ہے۔ انسان وقت، مقدر اور موت کی پوجا کرنے پر مجبور ہے
کہ وہ اس کی اپنی قوتوں سے بڑھ کر ہیں۔ بات یہ بھی ہے کہ اس کی تمام تر خواہشوں، آرزوؤں اور امنگوں کو فطرت کی یہ قوتیں ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ان قوتوں کی عظمت بجا سہی، لیکن ان کے بارے میں سوچنا، ان کی بے جذبہ شان و شوکت کو محسوس کرنا اصل میں ان سے عظیم تر ہے۔ ایسے ہی خیالات ہمیں آزاد انسان بناتے ہیں۔ تب ہم مشرقی طرز کی غلامی کے ساتھ فطرت کی ان قوتوں کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ انہیں اپنی ذات میں جذب کر لیتے ہیں، انہیں اپنا جزو بنا لیتے ہیں۔ ذاتی مسرتوں کے لیے جد و جہد ترک کرنا، عارضی خواہشوں کے جال سے نکلنا اور ابدی چیزوں کی آرزو میں جلنا ہی اصل میں نجات ہے، اور یہی فرد آزاد کی عبادت ہے۔ یہ آزادی مقدر کے گیان دھیان سے حاصل ہوتی ہے کہ خود مقدر بھی اس ذہن کے تسلط میں آ جاتا ہے جو وقت کی کندن بنانے والی آگ کے لیے پاک کرنے کو کچھ نہیں چھوڑتا۔ ہم جنسوں کے ساتھ مشترک مقدر کے مضبوط ترین رشتے میں بندھا ہوا فرد آزاد محسوس کرتا ہے کہ اسے روزمرہ زندگی کے ہر قدم پر محبت کی روشنی بکھیرنے والی بصیرت مل گئی ہے۔ انسان کی زندگی اندھیری رات میں ایک طویل سفر ہے، جس میں غیر مرئی دشمن اسے گھیرے رکھتے ہیں اور دکھ درد اس کی راہ روکتے ہیں۔ اندھیرے کا یہ سفر ایک ایسی منزل کی طرف ہے جہاں تک پہنچنے کی امید صرف چند لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور جہاں کوئی بھی زیادہ عرصے تک رک نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ موت کے بے رحم ہاتھ انہیں نادیدہ دنیاؤں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے جب ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جس میں ان کی خوشیوں اور دکھوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم ان کی راہ روشن کریں، ہمدردی کے مرہم سے ان کی محرومیوں کو کم کریں، انہیں سدا بہار محبت کی مسرت عطا کریں، گرے ہوئے حوصلوں کو سہارا دیں اور یاس کے لمحوں میں یقین مہیا کریں۔ دوسروں کی خوبیوں اور خامیوں سے بے نیاز ہو کر ہمیں ان کی ضرورتوں، محرومیوں اور دکھوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں بھولنا نہ چاہیے کہ ہماری طرح وہ بھی سب زندگی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم سب ایک ہی المیے کے کردار ہیں۔ اس لیے جب ان کا وقت ختم ہوا اور جب ماضی کی ابدیت ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو تغیر و تبدل سے ماورا کر دے، تو ہم یہ محسوس کریں کہ جہاں کہیں انہوں نے دکھ اٹھایا، جہاں کہیں وہ ناکام ہوئے، تو ہمارے لیے کوئی ضرورت اس کا سبب نہ تھی، بلکہ جب بھی کبھی ان کے دلوں میں خدائی شعلہ لپکا تو اس وقت ہم عملاً ان کا حوصلہ بڑھانے پر آمادہ تھے۔ انسان کی زندگی مختصر ہے اور لاچار بھی۔ ساری انسانی نسل بے رحم اور سیاہ مقدر کی ٹھوکر میں ہے۔ خیر و شر سے بے نیاز، تباہی و بربادی سے بے فکر قادر مطلق مادہ اپنی سفاک حرکت جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم اپنے محبوب سے محروم ہوتے ہیں تو کل خود ہمیں اتھاہ اندھیرے میں گم ہو جانا ہے۔ ایسے میں باوقار خیالات ہی ہمارے مختصر وقت کو عظمتوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔